ارمان سیدھا بیرسٹر رفیق کے دفتر پہنچ جاتا ہے اور نانا جان کی آخری وصیت کی کاپی حاصل کر لیتا ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر اس حقیقت پر پڑتی ہے کہ نانا جان نے اپنی ساری جائیداد کا اور کاروبار صرف راہ کے نام کر دیا ہے، ارمان کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ فوراً راہ کو سچ بتاتے کال کرتا ہے، مگر راہ غصے میں اس کی کال نظر انداز کر دیتی ہے۔ بے چین ارمان تیزی سے گاڑی دوڑاتا ہوا راہ کے گھر پہنچ جاتا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ آفس جا چکی ہے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ آفس پہنچتا ہے، مگر وہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ راہ جا چکی ہے۔ جب وہ CCTV فوٹیج چیک کرتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ زرون زبردستی راہ کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، یہ دیکھتے ہی ارمان فوراً وہ موبائل اٹھاتا ہے اور لوکیشن ٹریس کرتا ہے۔ ادھر گھر میں عدیل بستر پر لیٹے راہ کو یاد کر کے آبدیدہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران آسیہ آ کر سرد لہجے میں کہتی ہے، وہ جا چکی ہے عدیل، اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ دوسری جانب زرون راہ کو اپنے گھر لے آتا ہے جہاں وسیم غصے میں اس کے سر پر پستول تان کر دھمکاتا ہے، خاموشی سے اسے پراپرٹی کے کاغذات پر دستخط کر دو ورنہ جان سے مار دوں گا۔ موت کو اتنا قریب دیکھ کر راہ کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ زرون زبردستی اس کے ہاتھ میں قلم تھما دیتا ہے۔ اسی لمحے ارمان لوکیشن کے ذریعے وہاں پہنچ جاتا ہے اور غصے میں زرون کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ وسیم ارمان پر گولی چلانے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک کبیر پولیس کے ساتھ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ انسپکٹر زور سے حکم دیتا ہے، پستول نیچے رکھ دو وسیم۔ پولیس کو دیکھ کر وسیم اور زرون کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ زرون بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر فوراً پکڑا جاتا ہے۔ پولیس دونوں باپ بیٹے کو فراڈ اور قتل کی کوشش کے الزام میں گرفتار کر لی جاتی ہے۔ ادھر گھر میں جیسے ہی آسیہ کو ان کی گرفتاری کی خبر ملتی ہے، وہ کھلا جاتی ہے۔ لالچ میں آ کر وہ عدیل کے کھانے میں زہر ملانے لگتی ہے تاکہ اسے مار کر ساری جائیداد اپنے نام کروا لے، مگر بطول یہ منظر دیکھ لیتی ہے اور بے چینی سے اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ امی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ فوراً ارمان کو اطلاع دیتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں ارمان راہ اور پولیس سے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اپنے تمام راستے بند دیکھ کر آسیہ خود زہر پینے کی کوشش کرتی ہے، مگر انسپکٹر بر وقت اس کے ہاتھ سے گلاس چھین لیتا ہے۔ خوف اور صدمے سے آسیہ کی شدید دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو کر وہیل چیئر تک محدود ہو جاتی ہے۔ پولیس اسے بھی گرفتار کر لیتی ہے۔ ان تمام ظالموں کے انجام کی خبر سن کر عدیل پر حیران کن اثر ہوتا ہے اور وہ ان کی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ وہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لیے وہ ارمان کو گلے لگاتے ہیں۔ بیٹا تم نے آج ایک بے بس باپ کا سب کچھ بچا لیا، تم سے بہتر ساتھی میری راہ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ راہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے ارمان سے معافی مانگتی ہے۔ خوشی کے اس موقع پر عدیل فوراً قاضی صاحب کو بلوا لیتے ہیں۔ سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں۔ قاضی صاحب نکاح کے لیے پوچھتے ہیں، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ارمان اور راہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے اور بیک وقت آواز کہتے ہیں، ہمیں قبول ہے۔ یوں ان کی محبت ایک خوبصورت انجام تک پہنچتی ہے۔ تو دوستو، کیا آپ ان کے آنے والے بچے کو دیکھنا چاہیں گے؟ اور کیا بطول نے اپنی ماں کا سچ سامنے لا کر صحیح فیصلہ کیا ہے یا اسے خاموش رہنا چاہیے تھا؟ اپنی رائے ضرور شیئر کریں اور ایسے مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔